بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام میں کسی بھی دن ظہر کے بعد چلتے پڑھتے اللہ کا یہ ایک نام پڑھتے رہے۔ 400 کروڑوں کا خاص عمل حجت ایک دن میں پورے تقدیر نہ بدلے تو پھر کہنا۔ یہ 400 کروڑوں کا خاص عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ محترم ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ میں کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں۔ صرف ایک دن کا عمل ہے۔ ظہر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے۔ دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص صورت مبارک دولت کے لیے ہے، لیکن یہ وظیفہ صدقہ دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کے سارے پریشانوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ چٹکی بچاتے ہی قرضوں کے ادا ہونے کا بھی ایسا اسباب ہو جائے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کرائے کیسے ادا کرے، گھر کا خرچہ کیسے چلائے، کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ بجلی کے بل ادا کرنے ہوتے ہیں، بچوں کی فیس ادا کرنی ہوتی ہے، انسان بہت پریشانی میں ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم میں کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے، سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا، نہ تو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی وہ غلطیاں کرتے ہیں، ان کو آپ سیدھا لیں۔ آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں، جس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا۔ آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ حلال رزق آپ اپنے گھر میں لے کر آئے، کوشش کریں کہ گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کا پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ کوئی بندہ پڑھتا ہے قرآن پاک کی یہ سورت مبارک ہے، اس کا وظیفہ ہے، تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے، اس کا فرض کبھی خالی نہیں رہتا۔ آپ عام معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں، وہ چاہے لاکھوں بھی کماتا ہوگا اور وہ چاہے لاکھوں بھی کماتا ہوگا اور اس کے 2-3 بچے ہوں گے، اس سے آپ پوچھ لیں کہ جی کیا حال ہے، وہ غریب کا رونا روئے گا، وہ کہے گا جی کہ بس مارے گئے، کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، خرچہ بہت ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہاں دولت جاتی ہے۔ لیکن وہی بات آپ کسی عالم سے پوچھ لے، کسی آپ اپنے محلے کے مولوی سے ذرا پوچھے، اس سے پوچھے آپ کے کتنے بچے ہیں، وہ کہے گا کہ میرے 6 بچے ہیں یا 7 بچے ہیں۔ آپ کے تنخواہ کتنی ہے؟ 8,000 ہے، 10,000 ہے، گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ وہ فوراً کہے گا شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں جو ہے، یہ ساری برکتیں جو ہے، یہ حلال روزی میں ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہے۔ تو کوشش کرے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرے، انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے آپ اللہ پاک سے معافی مانگے، کیونکہ سود جو ہے وہ اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے، تو اللہ سے جنگ کو کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرے گا وہ تو مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ جہنم کی انتہائی جب سے نیچے والی کڑی ہے، ان میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود سے توبہ کرنی ہے۔
جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے آ کر آپ تک تعلقی ہے کسی بھی فوراً جا کے اسے معافی مانگے، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا رحم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، کوئی توڑتا ہے تو اس کو چھوڑنے کی کوشش کرو، یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہا دیا ہے، اس نے وہ کہا دیا ہے۔ آپ جھک جاؤ، جھک لگتا ہے جو سیدھا درخت ہوتا ہے اس کو کبھی پھل نہیں لگتا، اور جب آپ کبھی بلندی پر چلتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پر چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھا کھڑا ہو کے بلندی پہ نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو ایسے سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے کہ یہ آپ اتر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، یہ باتیں آپ کو عام معاشرے میں نظر آئیں گے۔ آپ نے اگر بلندی پر چڑھنا ہے تو آپ کو جھکنا پڑے گا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور میرے باتوں پہ بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اور یہ وظیفہ کو آپ دن اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا، کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ جب آپ نے نماز ظہر ادا کر لینی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے آپ وہیں پر بیٹھ جائے، شیخ کرنی ہے آپ وہیں پر بیٹھ جائے۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ ادا کرے، عورتیں نے گھر میں بھی ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ نے کبھی یہ پہ جانا ہے تو آپ بعد میں بھی چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسا پابندی نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 7 بار مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیم پڑھ لے، چھوٹی درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورت مبارک ہے، سورت قریش، بہت ہی پیاری سورت ہے، بہت ہی مبارک سورت ہے، اور اس وظیفہ کی اجازت میں ان تمام بہنوں بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھے آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے سبسکرائب کر کے دیکھا ہے، ویڈیو کو ایک دفعہ مکمل دیکھ لے، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دے اور ویڈیو کو لائک کر دے۔ ہمارا رپلائی آپ کو آئے یا نہ آئے آپ کو اجازت ہو جائے گی، روحانی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ آپ نے 21 مرتبہ سورت قریش پڑھنی ہے، آپ کو زبانی نہیں یاد آپ قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ ایسی سورت مبارک ہے، نبی نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے، یعنی قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا، یعنی انہیں چاہیے کہاں گھر خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرے تاکہ اس کی شکر گزاری ہو کہ جس نے انہیں بھوک میں، فقر و آقا کے حالات میں کہنا دیا، یعنی رزق فراہم کیا، اور دانوں کے خوف سے انہیں بخش، یعنی محفوظ و مامون زندگی سے نوازا، یعنی ایسے بابرکت الفاظ ہے۔ اللہ پاک خود فرما رہا ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ آپ کی یہ جو مشکلات ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، اللہ پاک خود فرما رہا ہے، اور میرے نبی نے یہ سورت مبارک اپنی امت کو تحفے میں دے دیے ہے۔ جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ نے ظہر کے بعد یہ بابرکت گھڑیاں ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس وظیفے کی طاقت اتنی ہے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ میں تیری دولت آپ کے پاس آ جائے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں رکھو کہاں خرچ کرو۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا رزق مانگنے، سکون والا رزق
مانگے، اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ پیسہ زیادہ کمانے کے چکر میں شارٹ کٹ اختیار کرتا ہے، تو کوشش کرے کہ آپ نے شارٹ کٹ اختیار نہیں کرنا، اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، دیکھنا کیسے اللہ پاک شروع ہو جائے گی۔ آپ شارٹ کٹ کے چکروں کو چھوڑ دیں، محنت کرے، یہ وظیفہ کرے، حلال رزق کمائے، انشاءاللہ آپ کے پیسے میں اس دن برکت آ جائے کہ آپ کے پاس 1000 روپیہ بھی ہوگا تو وہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ برکتیں ہوتی ہے جب اللہ پاک کی برکت آ جاتی ہے تو آپ کے اوپر سے جو غیر ضروری آپ کے خرچے ہیں، جو آپ کے اوپر غیر ضروری ٹینشنیں ہیں، وہ ختم ہو جائے گی، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازم ٹائپ کرے۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔